محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، ملتی جو ایسے ویسوں کو ہلتی نہ زلفگار، ملتی جو ایسے ویسوں کو ہلتی نہ زلفگار، تلوار رکھتے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر۔ کہ اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، حیدر کے در کو دیکھ سوالی ہے کون کون، حیدر کے در کو دیکھ سوالی ہے کون کون، اور نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے اسی حلالی ہے کون کون۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ایک نئے سلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر، کہ اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر، جو مر گیا حسین پہ گریا کیے بغیر، اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر، جو مر گیا حسین پہ گریا کیے بغیر، اور پانی کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے، زہرا کے قاتلوں پہ تولہ کیے بغیر، زہرا کے قاتلوں پہ تولہ کیے بغیر۔ اتنا ہے سلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ حسین کا ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا، حسین کا ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا، بے نام کربلا کو معلیٰ بنا دیا، حسین کا ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا، بے نام کربلا کو معلیٰ بنا دیا۔ تو سوچئے کتنا پاک خون حسین، کہ سوچئے کتنا پاک خون حسین، گرا خاک پہ تو خاک شفا بنا دیا، گرا خاک پہ تو خاک شفا بنا دیا۔ ایک نئے سلوات، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، اور صفتے پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے، ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا، ہم زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کرتے، کہ آنسو نہ بہاؤ کہ یہ زیب ہے تم کو، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک بار سے بات کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ لکھا ہے ہر در و دیوار کے اوپر، کہ لکھا ہے ہر در و دیوار کے اوپر، ظالم کی چلی ایک نہ بیمار کے اوپر، لکھا ہے ہر در و دیوار کے اوپر، ظالم کی چلی ایک نہ بیمار کے اوپر، اور زینب نے کہا اٹھ چلو شام میں سجاد، کہ زینب نے کہا اٹھ چلو شام میں سجاد، گاڑیں گے علم فتح کا دربار کے اوپر، گاڑیں گے علم فتح کا دربار کے اوپر۔ خطبہ سید سجاد سے لرزا ہے یزید، خطبہ سید سجاد سے لرزا ہے یزید، اب نہ حیرت ہو اگر شام کی سرکار گرے، خطبہ سید سجاد سے لرزا ہے یزید، اب نہ حیرت ہو اگر شام کی سرکار گرے، تو ان کو محفل سے اٹھا کر یہ پیغمبر نے کہا، ان کو محفل سے اٹھا کر یہ پیغمبر نے کہا، اس کے سائے میں نہ بیٹھے کو جو دیوار گرے، اس کو محفل سے اٹھا کر یہ پیغمبر نے کہا، اس کے سائے میں نہ بیٹھو کہ جو دیوار گرے، تو بیڑیاں جس نے لگائی تھی اسی نے کھولی، بیڑیاں جس نے لگائی تھی اسی نے کھولی، دو دفعہ پاؤں پہ بیعت کے طلبگار گرے، بیڑیاں جس نے لگائی تھی اسی نے کھولی، دو دفعہ پاؤں پہ بیعت کے طلبگار گرے۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ کل ایمان کا پسر کل وفا ہے عباس، کل ایمان کا پسر کل وفا ہے عباس، منزلیں ملتی ہیں جس سے وہ پتہ ہے عباس، کیا خبر کتنی نمازوں کا صلہ ہے عباس، جس سے اسلام ہے روشن وہ دیا ہے عباس۔ بطور خاص کے با خدا ایسا جہاں میں کوئی جرار نہیں، با خدا
ایسا جہاں میں کوئی جرار نہیں، نہر بھی چھین لی اور ہاتھ میں تلوار نہیں۔ با خدا ایسا جہاں میں کوئی جرار نہیں، نہر بھی چھین لی اور ہاتھ میں تلوار نہیں، تو غیث میں بولا دلاور میرے جوہر دیکھو، غیث میں بولا دلاور میرے جوہر دیکھو، آج پیاسے کے ہے قدموں میں سمندر دیکھو، تو بھاگتے کیا ہو میرے سامنے آ کر دیکھو، یاد آ جائے گا صفین کا منظر دیکھو، تو ایسا ہرگز کبھی جرار نہیں کرتے ہیں، بھاگنے والوں پہ ہم وار نہیں کرتے ہیں۔ صلوات محمد والا اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على دائم أجمعين ومن عذاب المتقين أما بعد فقد قال حسين عليه الصلاة والسلام هل من ناصر ينصرنا؟ تیسری اس لیے تیسری یاد ہے مجھے، پہلے مجلس منوہا بھائی نے پڑھی تھی، دوسری مجلس سلام نے پڑھی تھی، تیسری مجلس عزیزو جس قول امام کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، امام نے تپتے ہوئے صحرا میں جب پانی سامنے موجے مار رہا تھا، لیکن خیمے میں پیاسے بچہ نے کشت سلایا ہوا تھا، اس وقت یہ کلمات امام نے جاری کیا کہ جس وقت تپتا ہوا صحرا تھا اور وسیع لشکر سامنے خون کا پیاسا تھا، اور امام کا یہ کربلا میں آخری قول حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی جو میرے امداد کو پہنچے۔ عزیزو یہ مولا کا صرف کربلا میں ہی آواز نہیں تھی، بلکہ یہ آواز تا قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، حکومت حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑی تھی، بلکہ دین و شریعت کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ تو امام حسین نے بتا دیا کہ دیکھو جب جب دین و شریعت پر اور قرآن پر آنچ آئے تو میرے قول کو یاد کر لینا، حل من ناصر ینصرنا، ہے جو میری کوئی مدد کرنے والا۔ تو دیکھو یاد رکھو، اس وقت مدد سے گریز نہ کرنا، اس وقت میرے قول کو یاد کر کے مدد کے لیے ضرور پہنچ جائے۔ اسلام کی مدد پہنچانا، جس طرح تم نے کربلا کے میدان میں میری مدد کی ہے، جیسے حر نے میری مدد کی ہے، حبیب ابن مظاہر نے میری مدد کی ہے، اور مسلم بن سجنا نے میری مدد کی ہے، زہر قائم نے میری مدد کی ہے، اسی طرح تم بھی جب بھی دین اسلام پر یا قرآن پر یا شریعت پر، شریعت محمد پر آ جائیں تو یاد رکھنا گھر میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس قول کو یاد کر لینا، گھر سے باہر نکل جانا، چاہے کسی بھی وقت ہو، نوجوان ہو، ضعیف ہو، یاد رکھو اس وقت تپتا ہوا صحرا میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جب بچے پیاسے ہوں،
قاتل سامنے موجود ہو، وسیع اور جو ہے وہ لشکر موجود ہو، خون کا پیاسا ہو، اور امام شریعت کی بات کر رہے ہوں، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ صرف اور صرف وہی کر سکتا ہے جو ادھر کا نائب، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور یاد رکھنا یہ میرا قول تا قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اور صرف کربلا تک کے لیے نہیں ہے. یہ جب جب بھی شریعت پر آ جائے گی میرے قول کو یاد کرنا. اور یاد رکھو یہ عزاداری جو ہماری ہے یہ ہم اسی سے پہچانے جاتے ہیں. نماز سے ہم نہیں پہچانے جاتے، روزے سے ہم نہیں پہچانے جاتے، ہم اپنے اخلاق سے نہیں پہچانے جاتے، ہم اپنے بات چیت سے نہیں پہچانے جاتے، ہم صرف نام سے نہیں پہچانے جاتے. صرف پہچانے جاتے ہیں تو صرف عزاداری سے پہچانے. اب کہیں بھی چلے جائے دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، کسی کا نام پوچھیے گا تو نہیں بتائے گا. صرف آپ یوں کر لیجئے کہ یہ والے رہتے ہیں، فوراً بتا دے گا اس محلے میں چلے جاؤ، اس محلے میں چلو، یہاں رہتے ہیں. یہ حسین کا کرم ہے جو حسین نے قربانی دے کر اتنا نام کر دیا کہ باطل بھی حیران ہے کہ ہم نے جان لی اتنی شہرت نہیں پائی، انہوں نے جان دے کر اتنی شہرت. باطل بھی حیرت زدہ ہے، ہم نے قربانی دے کر اپنی جان دے کر اتنا نام کمایا. دیکھو میرا مقصد نام کمانا نہیں تھا. کبھی یاد رکھو کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد قربانی دے کر اپنی تعریف کرانا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد صرف یہ تھا کہ میرا نانا کا دین بچ جائے، شریعت بچ جائے، میں بچوں یا نہ بچوں. دیکھیے علم صلوات پڑھے محمد، دیگر صلوات پڑھے محمد. یاد رکھے یہ علم جو ہے قول رسول کے مطابق یہ علم جو ہے مرد اٹھاتے ہیں. کیوں کہا میں یہ قول رسول کے مطابق، میں اپنے مطابق نہیں کہہ رہا ہوں، قول رسول کے مطابق علم جو اٹھائیں گے وہ مرد اٹھائیں گے. کہا تھا نا کل علم میں مرد کو دوں گا، کہا تھا نا. تو اصلی مرد جو ہوگا وہی علم کا. جھنڈا کوئی بھی اٹھا، جھنڈے میں شرط یہ ہے اپنے بچوں کو، جھنڈے میں شرط ہے، جھنڈے میں کوئی شرط نہیں ہے. جھنڈا کوئی بھی اٹھا، لیکن علم اٹھانے کے لیے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. علم وہی اٹھائے گا جو مرد ہوگا. قول رسول ہوگا، علم وہی اٹھائے گا. آج دیکھیے امام حسین نے قربانی دینے کے بعد اس علم کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ ابھی 15 اگست 2 دن پہلے گزری ہے. 15 اگست کیوں مناتے ہیں؟ سبھی کو معلوم ہے کیوں مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ آپ نے جھنڈا پھہرایا ہوگا. یوم آزادی کتنی خوشی ہوتی ہے، قربانی دینے کے بعد خوشی. لیکن قربانی دی ہے، دینے کے بعد خوشی. دیش میں جھنڈا پھہرایا جاتا ہے، ترنگا جھنڈا، ترنگا جھنڈا پھہرایا جاتا ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قربانی دے کر اپنے دیش کو، اپنے ملک کو آزاد کیا. لہذا جھنڈا پھہرایا جاتا، سلامی دی جاتی ہے نا. اس کی توہین نہیں کی جاتی ہے، ترنگا کی توہین نہیں کی جاتی، بلکہ سلامی دیتے ہیں بڑے ادب و احترام سے. اس کا ایک وقار ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کی ایک عزت ہے. لیکن ترنگا ہے، ملک کی شان ہے، ہندوستان کا نشان ہے، لیکن پاکستان میں لہرا دیں جرم ہے، حد کڑی لگ جائے گی، 6-7 مہینے کی جیل ہو جائے گی. وہاں کا جھنڈا یہاں لہرا دیں 15 اگست کو، سب جگہ نہیں، صرف ایک مکان پہ لہرا دیجیے. پھر دیکھیے کتنے لال بتیاں، ہری بتیاں، پیلی بتی آ جائے گی، بلڈوزر چل جائے گا، بلڈوزر بابا آ جائیں گے. ایک دوسرے ملک کا جھنڈا اگر آپ لہرائیں گے تو قانونی جرم ہے دنیا کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار دنیا میں. لیکن حسین کا علم ایسا ہے، کسی بھی ملک میں لہرا دیجیے،
ہندوستان میں لہرائیے کوئی جرم نہیں، پاکستان میں لہرائیے کوئی جرم نہیں، ایران میں لہرائیے کوئی جرم نہیں، انگلینڈ میں لہرائیے کوئی جرم، سپر پاور ہے امریکہ وہاں پہ لہرا دیجیے کوئی جرم نہیں ہے۔ حسین نے بتا دیا کہ صرف ایک دیش بچانے کے لیے تم نے جو ترنگا جو تم نے نشان چنا ہے وہ پھہراتے ہو تو دوسرے ملک میں پھہرانا جرم ہے، لیکن میں نے جو ہے انسانیت کو بچایا ہے، شریعت کو بچایا ہے، میں نے اس علم کو اتنا بلند کر دیا کہ دنیا کے کسی کونے میں پھیلاؤ کوئی جرم نہیں۔ کسی کونے میں پھیلائیے کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا سپورٹ کریں گے۔ امریکہ میں علم پھیلا جاتا ہے، علم لے کے اٹھتے آزادی ہوتی ہے، علم اٹھاتے ہیں، بلکہ آپ کا سپورٹ کریں گے۔ وہ یہاں کا جھنڈا لہرا دیا اگر وہاں پہ تو فوراً جرم، لیکن حسین کی نشانی، اسلام کی نشانی، بلکہ ہماری نشانی، لشکر حسینی کی نشانی، مولا عباس کی نشانی، جو بہادر ہیں ان کی نشانی جب ہم لے کے چلتے ہیں تو اچھوں کے سینہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے قول کے مطابق علم جو مرد اٹھائے گا، جھنڈا کوئی بھی اٹھا لے، علم مرد ہی اٹھائے گا۔ اور یاد رکھے یہ علم اتنا بلند کر دیا امام حسین نے، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ اس کی عظمت کو لاکھوں سلام۔ اگر ہندو دیکھتا ہے تو پوجنے لگتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ لیتا ہے، اگر کوئی فوجی دیکھتا ہے تو سلوٹ مارتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عظمت کو پتا ہے کہ اسی نے آزادی دلائی ہے شریعت کو، وہ نہ شریعت مقید تھی، زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، دین اسلام زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہ مولا عباس نے دونوں شانے کٹوا کر اس کی عظمت اتنی بڑھا دی، اتنی بڑھا دی، مولا عباس نے اعلان کر دیا کہ دیکھو میرے شانے تو کٹ گئے لیکن میرے چاہنے والوں تمہارے دونوں شانے موجود ہیں۔ اس کو اتنا بلند کرنا، اتنا بلند کرنا کہ ظالم ظلم کرنے والوں کے سینہ تنگ ہو جائے۔ ظلم کرنے والوں سینہ تنگ ہو جائے، گھٹ گھٹ کے مر جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی شان ہی الگ ہے۔ اور ایک تجربہ کر لیجئے گا، میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے، انہوں نے تو بہت دیکھے ہیں، ضعیف لوگ اپنے بچوں سے مخاطب ہوں کہ جس وقت علم ہاتھ میں آتا ہے بزدل انسان بھی شجاع ہو جاتا ہے۔ آزما کے دیکھیے گا، اس وقت اس کے تیور دیکھیے گا، جس وقت علم ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے تیور دیکھے گا، ایسا لگتا ہے جیسے خلی سے کشتی کرنے کے لیے اس کی عظمت۔ کیوں؟ یہ وہ نہیں بول رہا ہے، اس کے ہاتھ میں اس دلیر کا علم ہے، اس دلیر کا علم ہے کہ اگر آنکھوں سے دیکھ لے لشکر کی طرف تو لشکر کے سینہ تنگ ہو جائے۔ صرف مولا عباس نے خطی تو کھینچا تھا، کیا کیا تھا؟ بس یہ کہا تھا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، بس یہی رہنا۔ کسی میں مجال نہ ہو سکی کہ ایک قدم کیا اپنے سر کو بھی ہلا دے۔ کسی میں مجال ہوئی کہ ایک قدم کی تو بات ہی چھوڑیے، کوئی سر بھی ہلا دے؟ صرف جس کے آنکھوں کی تیوری پر لاکھوں کا لشکر ہو، اس کا نشان ہے علم، اسی کا ہے نا، علمدار ہے وہ۔ لہٰذا اس کا علم اگر ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو بزدل انسان بھی شیر دل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مولا عباس سے منسوب ہے۔ اور یاد رکھیے جو چیز جس سے منسوب ہو جاتی ہے نا، جو چیز جس سے منسوب اس کی خاصیت اس میں آ جاتی ہے۔ جھنڈے کی خاصیت اور ہے، جھنڈے کی خاصیت اور ہے، وہی تو جھنڈے کی خاصیت اور ہے، علم کی خاصیت اور ہے، جھنڈے کی فضیلت اور ہے، علم کی فضیلت اور ہے۔ جھنڈے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ ہے کوئی تصویر کوئی نہیں، لیکن علم کی شان ہے، اور علم کی اتنی شان ہے کہ
کربلا تو چھوڑیے، اگر ہم لے کر نکلتے ہیں تو کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں، نکاح خطرے میں ہے، ہاں بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں. کیوں؟ عقدہ کھلتا ہے، علم نکلتے ہی سامنے والوں کا سب عقدہ کھل جاتا ہے. پوچھنے والا پوچھا یہ علم کس کا ہے؟ کہنا پڑے گا مولانا عباس کا. اچھا یہ کون تھے؟ کہنا پڑے گا کہ مولانا علی کے بیٹے تھے. یہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو کہنا پڑے گا کہ دونوں شان قلم ہو گئے تھے پانی لانے کے لیے. پورا بیان کرنا پڑے گا نا. تو لہٰذا ان کا پوت یہ علم شان الگ ہی ہے. حسین نے جو کہا تھا حل من ناصر انصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرنے کے لیے. کوفے سے لوگ پہنچے کہاں کہاں سے، حتیٰ قیامت تک کے لیے یہ قول ہے. صرف کربلا کے میدان ہی میں نہیں کہ محدود ہو، تا قیامت تک کے لیے میں حسین اعلان کر دیا کہ دیکھو یاد رکھو اگر شریعت محمدی پکڑ آ جائے تو میرے قول کو یاد کر لینا، نصرت ضرور تمہارے اوپر واجب ہے، نصرت کرنا واجب ہے. اور یاد رکھیے جب جب شریعت پہ دین محمدی پہ آنچ آئی ہے تو کوئی اور نہیں نکلا ہے، علی والے ہی نکلے ہیں. کوئی اور نہیں نکلا ہے، علی والا نکلا ہے، حسن والا نکلا ہے، حسین والا نکلا ہے. اگر دین شریعت پہ اگر آنچ آئی ہے تو باقی لوگ تو پیچھے رہے ہیں صرف مال غنیمت لینے کے لیے، صرف نام کے لیے، ورنہ کوئی آگے نہیں بڑھا. لیکن دین پہ اگر بات آئی تو صرف علی والا ہی آگے آیا ہے. کیوں آج ایران سے پوری دنیا خوف زدہ ہے؟ ایران سے آج سپر پاور کیوں پریشان ہے؟ ایک نے بہت اچھی بات کہی تھی ابھی کچھ دن پہلے کہ 72 فرقے ہیں، 72 فرقے ہیں نا کہ 73 فرقے ہیں، ایک ہی تو جنت میں جائے گا نا. تو کسی نے بہت اچھی بات کی، ہم میں سے کسی نے نہیں کی، ان میں سے کسی نے بات کہی کہ 73 فرقوں میں سے 72 کو امریکہ اپنی چوٹیوں کے نیچے رکھتا ہے. 72 کو امریکہ اپنی جوتیوں کے نیچے رکھتا ہے، اور ایک ہی فرقہ ہے جس سے وہ خوفزدہ ہے، وہ ہے ایران. اور ایران میں رہتے ہیں شیعہ، وہ کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں. وہ شیعہ ہی کیا جو کسی سے ڈر جائے؟ وہ علی والا ڈرتا نہیں ہے، علی والے سے سب ڈرتے ہیں، علی والا کسی سے نہیں ڈرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوفزدہ نہیں ہوتا، وہ حق پر ہوتا ہے، اور حق والا کبھی ڈرتا نہیں ہے. علی والا ہمیشہ حق پہ ہوتا ہے. آج پورے دنیا کانپتی ہے ایران سے، آغا خامنائی سے کانپتی ہے، ڈرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف اور صرف اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے. وہ قرآن کو گلے لگائے ہوئے اور کسی کو نہیں مانتے. وہ ایرا غیرہ نقد خیروں کو کوئی توجہ دیتے نہیں ہے. وہ جو کچھ کرتے ہیں یا تو قرآن سے یا اہل بیت سے، یا اہل بیت سے یا قرآن سے. ان دونوں کو جو ہاتھ میں لے گا، یاد رکھیے گا، دنیا کو، پورے دنیا کو، پوری کائنات کو غلام بنا سکتا ہے. اور ان دونوں کو اگر چھوڑ دیا تو پوری دنیا مل کے اس کو غلام بنائے. اگر ان دونوں کو ہاتھ میں لے لیا تو پورے دنیا کو غلام بنا سکتا ہے انسان. اگر ان دونوں میں سے چھوڑ دیا تو پوری دنیا مل کے اس کو غلام بنا دے گی. آج ایران دیکھیے، اور جس سے ایران لڑ رہا ہے نا، ہم لوگ تو نیوز سنتے ہیں، میں اتنا مطلب واقفیت نہیں رکھتا، کبھی کبھار دلچسپی ہوتی ہے تو سن لیتا ہوں. فلسطین میں شیعہ وار ہے نہیں، شیعہ فلسطین میں نہیں ہے، لیکن ایران کیوں لڑ رہا ہے؟ کیا اس کی جائیداد ہے ایران کی وہاں پہ؟ کیا ایران اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے وہاں پہ؟ بادشاہ بیٹھانا چاہتا ہے؟ نہیں، صرف مظلوموں کا ساتھ دینا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے. اور یاد رکھیے گا، جو ظلم سہتا ہے، ظلم سہتا بھی گناہ ہے، ظلم سہنا بھی گناہ ہے. جو ظلم سہ رہا نا وہ بھی گناہ ہے، ظلم سہتے ہوئے دیکھنا بھی گناہ ہے. اس لیے کہ جذبے حسب استطاعت، حسب طاقت اس کا مقابلہ کرنا واجب ہے. ایران نے بتا دیا کہ دیکھو ہمارا آدمی نہیں وہاں پہ، لیکن لا الہ محمد رسول اللہ والے تو ہیں، کوئی بھی کسی بھی فرقے کے ہوں، لیکن ہیں تو
انسان ہے تو مخلوق خدا، لہذا لڑ رہا، کیوں؟ اپنی فوج بھی، طاقت بھی، پیسہ بھی، سب کچھ جھوکے ہوئے، کیوں؟ صرف انسانیت کو بچانے کے لیے۔ وہی حسین کے پیروکار ہیں، حسین نے انسانیت کو بچانے کے لیے علی اکبر کا خون دے دیا، حسین نے انسانیت کو بچانے کے لیے علی اصغر کا خون دے دیا، حسین نے انسانیت کو بچانے کے لیے مولا عباس کا خون دے دیا، حسین نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی بہن کا چادر دے دیا۔ تو اسی کے چاہنے والے ہیں، انسانیت کو بچانے کے لیے ایران میں اعلان کر دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صرف انسانی کو بچانا۔ ظلم سہنا بھی گناہ ہے، جب یہ مطلب کہ اور ظلم کوئی کسی پہ کر رہا ہے اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ واجب ہے اشکال کرنا، اعتراض کرنا، حد پہ طاقت، جتنی آپ کی طاقت وسعت ہو۔ اگر بادشاہ ظلم کرنا تو احتجاج کرنا لازم ہے، ورنہ پر طرف کیسے چلے گا کہ ظلم کر رہا ہے؟ اگر ہم اعتراض نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ ورنہ اس کے اور سر بلند ہو جائے، وہ تو اور ظلم کرنا شروع کر دے گا، اس کو حوصلہ افزائی ہوگی۔ جب احتجاج ہوگا تو آج ایک ہے، کل دو ہے، کل تین ہے، پرسوں ایسی پڑھتے پڑھتے احتجاج قوی ہوگا، تو ایک جو ہے وہ منصوبہ بن جائے گا۔ اسی لیے حسین نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا۔ اور یاد رکھیے کہ حسین جیسی قربانی نہ آدم نے دی، نہ نوح نے، کسی نے بھی حسین جیسی قربانی نہیں دی ہے۔ حسین نے ایسی قربانی دی، اور یاد رکھیے گا اب دین شریعت پہ کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے۔ اتنی قربانی دے دی حسین نے کہ اب دین اسلام پر خدا نہ خواستہ اب ایسا وقت نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا بھی، اگر خدا نہ کرے اگر آ بھی گیا تو ایک پردے میں ہے، ایک خدا نے ایک کو پردے میں رکھا ہے۔ دیکھو اگر دوبارہ کوئی ایسا آ گیا تو یاد رکھو ایک حسینی پردے میں اس لیے رکھا ہے کہ وہ بھی کربلا جیسی نہیں، کربلا سے بدتر کر دے گا۔ اور یاد رکھو حسین نے تو اتنی قربانی دے دی ہے، اور یاد رکھو یہ جب آئے گا تو وہی حسین کی قربانی کا ایسا بدلہ لے گا، ایسا بدلہ لے گا، چن چن کے بدلہ لے گا۔ اور یاد رکھو جو قبروں میں ہے نا، جو رحمت العالمین کے اڑوس پڑوس میں ہے نا، ان کو نکال کے مارے۔ ایک کو رکھا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی آنچ آ گئی تو ایک حسین کے ہے نسل کا جسے امام زمانہ کہتے ہیں، اور جب وہ آئے گا نا تو اس کا جلوہ الگ ہوگا، اس کا تو جلوہ ہی الگ ہے۔ اس کا جلوہ ایسا ہوگا، رخسار پہ تل، کیسے سال ہو گئے؟ 14 سال کا، رخسار پہ تل، مثل 18 سال کا جوان نظر آئے، کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ سارے اماموں کے تبرکات ہوں گے، سب کے اماموں کے تبرکات لے کر آئے گا، ایسا جلوہ ہوگا، رجز ہوگی، پھر کیا ہوگا وہ تو پتہ ہی آپ نے تاریخ میں پڑھی ہے۔ حسین جیسا جلوہ ہوگا، علی جیسا تیور ہوگا، سب کا ایک ایک بدلے۔ رحمت کے برابر میں سونے سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ اب تو خیالی بیکار ہے کہ برابر میں ہے کہ نہیں، وہ تو ڈالا ہوگا نکال کے اسی وقت کہیں اور چلے گئے ہوں گے۔ لہذا رحمت کے برابر میں شیطانیت نہیں رہتی، جہاں رحمانیت ہوتی ہے وہاں شیطانیت نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے گا رحمانیت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ درود و سلام ہے رحمانیت پر، لعنت ہے شیطانیت پر۔ بس عزیزو، ایام سفر چہلو کے دن بدن قریب ہوتے ہوئے عزیزو ابھی 6 سال کی بچی کے شہادت کی تاریخ گزری ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی لگتے جگر تھی، جسے سکینہ کہتے ہیں۔ عزیزو جس وقت بس 4 یا 5 منٹ اور برداشت کر لیجیے،
کہ جس وقت شہادت امام حسین کے بعد یہ قافلہ مقید ہو کے چلا ہے تو عزیزو جب شام پہ یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے قافلہ کو شہر سے باہر روک دیا گیا، بیویاں بیٹھ گئیں، چوتھا امام ہتھ کڑی ہوئے سنبھالے ہوئے بیٹھ گیا۔ پتہ چلا کہ قافلہ کیوں روکا گیا ہے تو پتہ چلا کہ شہر کو اور دربار کو آئینہ بندی کی جا رہی ہے، آئینہ بندی کی جا رہی ہے۔ آئینہ بندی ہے کیا چیز عزیزو؟ آپ سنتے ہوں گے ذاکروں سے آئینہ بندی، آئینہ بندی۔ آئینہ بندی اسے کہتے ہیں جو قد آدم کے برابر چاروں طرف پورے شہر میں پورے دربار میں آئینہ لگا دیا گیا۔ آئینہ کہ ایک آدمی کھڑا ہو تو نہ جانے کتنے دکھے۔ آئینہ بندی جب ہو گئی، تیاری ہو گئی، ایک مرتبہ جب یہ قافلہ شمر ملون آیا کہ چلو تو شہزادی کہتے ہیں کہ یہ بیٹا سے رئیس سے کہہ دو کہ میں دربار میں نہیں جاؤں۔ شمر نے تازیانہ ہوا میں لہرایا، اور جب علی کی بیٹی نے کہا کہ میں دربار میں نہیں جاؤں گی تو شمر نے تازیانہ سید سجاد کو مارا اور کہا کہ اپنے پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلے۔ ایک مرتبہ ہتھ کوڑیوں کو سنبھالے ہوئے ہمارا چوتھا امام کہتا ہے پھوپھی اماں اب تازیانہ کھانے کی طاقت نہیں ہے، آپ دربار میں چلیے۔ کہا کہ بیٹا کہہ دیا میں علی کی بیٹی ہوں، دربار میں نہیں جاؤں گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ نہ جائیے، آپ نہ جائیے، لیکن بابا کے سر کے طرف دیکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ حسین کی بہن نے اپنے بھائی کے سر کی طرف دیکھا ہے تو آنسو نکل رہے ہیں۔ اے بہن زینب دربار میں چلی جا، اسی دربار میں تو جانا ہے، اے میری بہن دربار میں چلی جا۔ جب حسین کی آواز سنی ایک مرتبہ شمر سے کہتی ہے کہ اب جہاں دل چاہے لے چل، میں تیار ہوں۔ ایک مرتبہ یہ قافلہ جب چلا ہے، جب چلا ہے یزید تخت پہ بیٹھا ہوئے، ذات اور تازی داڑھی بنوائے ہوئے، جام لیے ہوئے بیٹھا ہوئے تخت پہ عزیزو۔ اور جب یہ قیدی پہنچے ہیں تو سب سے چھوٹی قیدی کا نام ہے سکینہ۔ سکینہ کے گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ سکینہ کبھی جھکتی ہے، کبھی پاؤں پہ، جب بھی انگلیوں پہ جھول جاتی ہے۔ ایک مطلب ساری بیویاں جھکی ہوئی ہیں، جب بیویاں کھڑی ہوتی ہیں نا تو سکینہ جھول جاتی ہے۔ ایک مطلب سکینہ کی زبان باہر نکل جاتی ہے، آنکھ ایسا لگتا ہے جیسے باہر نکل جائے گی۔ ایک مطلب کہ بچی کون ہے تو کسی ملعون نے کہا کہ حسین اس سے بہت پیار کرتا ہے، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ کہا کہ سکینہ ہے، کہا کہ اس کے گلے کی رسی کھول دو۔ گلے کی رسی کھولی، جیسے گلے کی رسی کھولی ایک مرتبہ کہا کہ اس کو آگے لاؤ۔ آگے لے کہا کہ تیرا بابا تجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ کہا کہ ہاں میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ کہا کہ بابا کو دیکھے گی؟ کہا کہ ہاں۔ ایک مرتبہ خان پوش جیسے ہی ہٹایا ہے، سر حسین کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہوا تھا، چھری مار رہا تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے چاہا کہ بابا کے سر کو اپنے آغوش میں لے۔ ایک مرتبہ کہا کہ سکینہ وہیں بیٹھی رہو، وہیں کھڑی رہو، تمہارے محبت کا امتحان ہے۔ ایک مرتبہ تمہارا بابا زیادہ چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ جب میں مانوں گا جب تمہارا بابا کا سر تمہارے آغوش میں آ جائے۔ ایک مرتبہ جلے ہوئے داون کو بلند کیا۔ ایک مرتبہ کہا کہ بابا ظالم میرے محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ ارے روایتیں بتاتی ہیں سر حسین تخت سے بلند ہوا، بلند ہونے کے بعد جلے ہوئے داون میں آیا۔ سکینہ نے رخسار پہ رخسار رکھا، ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دیے۔ کہا کہ بابا آپ کے بعد جو آپ نے جو بندے پہنائے تھے وہ شمر ملعون نے کھینچ لیے۔ اے بابا میرے رخسار پہ شمر نے تماچے مارے ہیں۔ اے بابا یتیمی کیا ہوتی ہے، اب مجھے پتا چلا یتیمی کیا ہوتی ہے۔ یتیم ہونے کے بعد ارے منہ پہ رخسار پہ تماچے لگائے۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ بار رئیس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جس کی بھی حاجات جائز حاجات ہوں ان کو پوری عطا فرما۔ بار الہ پرچم اسلام کا سر بلندی
बारह हमें अच्छे अमल करने की तौफीक बारह हमारे चौथे इमाम अभी बीमार के सत्य में जो दिमाग में सेहत उलमा दीन की हिफाजत फरमाए बारह मुक़द्दसा की हिफाजत बारह ज़्यादा इम्तहान वाले इमाम ज़माना इमाम हुज्जत के ज़हूर में ताजी शाम का बाजार आबिद बीमार 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 पाँव में बेड़ी तौक़ गिराबार शाम का बाजार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार भूलेगा न वो मंजर लहज़े पे सरे सरवर भूलेगा न वो मंजर लहज़े पे सरे सरवर बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार बाजार की ज़ेबाई कोठों पे तमाशाई बाजार की ज़ेबाई कोठों पे तमाशाई वादा की सफाराई और आलम तन्हाई वो बेकसुलाचार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार दरबार में सर उरिया आते हैं हरम गिरिया दरबार में सर उरिया आते हैं हरम गिरिया उठने लगा एक तूफान महशर का हर एक ताबा जुम्बिश में है दरबार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार बुआई तो घबरा कर बच्ची ने कहा रो कर बुआई तो घबरा कर बच्ची ने कहा रो कर इस तश्त में है जो सर वो तो है सरे सरवर कैसे करूं दीदार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार कुछ शिम्र से फरमा दो गर्दन मेरी खुलवा दो कुछ शिम्र से फरमा दो गर्दन मेरी खुलवा दो बाबा का सर बाबा का दिलवा दो या इसको ये समझा दो मारे न सितमगार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार दुख्तर
کی صدا سن کر پھر تشت تلا سے سر دختر کی صدا سن کر پھر تشت تلا سن کر گودی میں گیا اٹھ کر نادان نے لپٹا کر سر پہ رکھے رخسار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار زندہ میں علی سے غم کرتے ہیں حرم ماتم زندہ میں علی سے غم کرتے ہیں حرم ماتم ماں پوچھتی ہے بہم کیوں آگ ہے یہ پرنم کیا مر گئی غمخوار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑی توق گرابا